یہ میرے موبائل کا چارجر کون گدھا لے گیا ہے؟ منت چلاتے ہوئے بولی۔ آج اس کی بہن کی شادی تھی، گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اس نے بڑی مشکلوں سے چارجر ڈھونڈا تھا۔ بی بی جی، وہ آریان لالا لے گئے ہیں۔ ملازمہ کے اطلاع کرنے پر وہ غصے سے بھر گئی۔ اس گدھے کو بھی میرا چارجر ہی ملا تھا، میں نے ویڈیوز بنانی تھیں، اب کیسے بناؤں؟ وہ غصے سے روحانسی ہو کر بولی۔ ابھی وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی جب آریان اس کا چارجر لیے آگے بڑھا۔ وہ اس کے منہ سے اپنے لیے القابات سن چکا تھا۔ گدھا ہوگا تمہارا شوہر جو تم جیسی بندریا سے شادی کرے گا، آریان غصے سے بولا اور آغا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ دل میں سے صلواتیں سنا کر رہ گئی۔ اسی وقت آغا جان نے طبیعت خرابی کے باعث ان دونوں کے نکاح کا اعلان کیا تو وہ دونوں… منت کے موبائل کی بیٹری کب سے لو تھی اور اسکرین پر لو بیٹری کا نوٹیفیکیشن بار بار ابھر رہا تھا، مگر شادی والے گھر میں اسے موبائل چارج کرنے کی فرصت ہی کہاں ملی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے بڑی مشکلوں سے اپنا چارجر ڈھونڈ کر کمرے میں رکھا تھا، کیونکہ آج اسے اپنی بہن کی شادی کی ڈھیروں ویڈیوز بنانی تھیں۔ اب جب اسے تھوڑی فرصت ملی تو موبائل چارج پر لگانے کی نیت سے وہ فوراً کمرے میں آئی۔ اس نے بیڈ کے ایک کونے پر نظر دوڑائی جہاں کچھ دیر پہلے وہ اپنا چارجر رکھ کر گئی تھی، مگر اب وہاں چارجر نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ منت نے ایک بار پھر بیڈ پر ہاتھ پھیرا، پھر سائڈ ٹیبل، ڈریسنگ ٹیبل اور آس پاس کا سارا سامان دیکھ ڈالا، مگر چارجر کہیں نہیں تھا۔ یہ میرے موبائل کا چارجر کون گدھا لے گیا ہے؟ منت چلاتے ہوئے بولی۔ آج اس کی بہن کی شادی تھی اور گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف لوگوں کی آمد و رفت لگی ہوئی تھی، کوئی دلہن کے کمرے میں جا رہا تھا تو کوئی کچن کے چکر لگا رہا تھا۔ منت نے بڑی مشکلوں سے اپنا چارجر ڈھونڈا تھا، مگر اب وہ پھر سے غائب تھا۔ بی بی جی، وہ آریان لالا لے گئے ہیں، ملازمہ نے اطلاع دی تو منت کے چہرے کے زاویے کچھ مزید بگڑ گئے۔ اس گدھے کو بھی میرا چارجر ہی ملا تھا، وہ غصے میں بولی۔ میں نے ویڈیوز بنانی تھی، اب کیسے بناؤں؟ اگلے ہی لمحے اس کی آواز روحانسی ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں بارات آ جانی تھی، جبکہ اس کا موبائل چارج ہی نہیں تھا۔ بی بی جی، وہ تو بس ابھی لے کر گئے ہیں۔ ملازمہ نے اس کا غصہ ذرا کم کرنا چاہا۔ جاؤ تم، منت نے ہاتھ ہلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ملازمہ کے جاتے ہی منت نے پھر سے آریان کو منہ ہی منہ میں صلواتیں سنانے شروع کر دیں۔ خود کا چارجر نہیں ہوگا، پورے گھر میں سب کے چارجر اٹھاتا پھرتا ہے، شکل سے ہی چور لگتا ہے۔ وہ ابھی آریان کو مزید القابات سے نوازنے ہی والی تھی کہ آریان اس کا چارجر لیے وہاں سے گزرا۔ وہ اس کے منہ سے اپنے لیے کہے گئے سارے القابات سن چکا تھا۔ گدھا ہوگا تمہارا شوہر جو تم جیسی بندریا سے شادی کرے گا، آریان غصے سے بولا اور چارجر سامنے بیڈ پر پٹخنے کے انداز میں رکھا۔ اور بندریا ہوگی تمہاری بیوی، اس نے بھی فوراً حساب باق کیا تھا۔ اور چور ہوگا تمہارا شوہر، آریان اس کی بات کا الٹا جواب نہ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ منت نے چارجر سوئچ بورڈ میں لگاتے ہوئے اسے خشمگین نظروں سے گھورا۔ چلو، میرے پاس شوہر تو ہوگا، مگر تمہارے پاس بیوی ہونے کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے۔ دونوں کے ہاتھ بھرم سے باندھتے ہوئے اس نے آریان کو چڑھانے کی بھرپور کوشش کی اور وہ بھی چڑھ بھی گیا کہ پچھلے کئی مہینوں نے اماں جان اس کی شادی کروانے کے چکروں میں تھی، مگر کہیں بات ہی نہیں بن پا رہی تھی۔ آریان سے کوئی جواب نہ بن سکا تو اس نے اب منت کو گھورنے پر اکتفا کیا، جبکہ منت نے فاتحانہ انداز میں گردن اکڑا لی۔ وہ دونوں ابھی ایک دوسرے کو گھور ہی رہے تھے کہ اچانک آغا جان کے کمرے کی طرف سے شور بلند ہوا۔ آغا جان! منت کے چہرے سے مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی۔ آریان بھی ایک لمحے کے تاخیر کیے بغیر پلٹا اور تیزی سے آغا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ گھر میں پھیلی شادی کی رونق ایک دم پریشانی میں بدل گئی تھی، کیونکہ آغا جان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی اور وہ دونوں جو کچھ دیر پہلے ایک دوسرے کو چڑھا رہے تھے، اب چند ہی لمحوں بعد آغا جان کی اچانک خراب ہوتی طبیعت کے باعث اپنے ہنگامی نکاح کا اعلان سن کر سکتے میں جا چکے تھے۔ امی، میں نے نہیں کرنا نکاح۔ منت پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی تھی، مگر ملیحہ صاحبہ تو یوں ہو گئیں جیسے انہیں کچھ سنا ہی نہیں دے رہا۔ وہ بس جلد از جلد اپنے کام سمیٹ لینا چاہتی تھیں، کیونکہ نکاح کی تیاری کے لیے ان کے پاس صرف 2 گھنٹے تھے۔ میری بات سن رہی ہیں آپ؟ منت اب ان کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس ریحان پان کی دکان سے… ملیحہ بیگم کی جانب سے بازو پر پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ اوہ میری بازو! اس نے دائیں ہاتھ سے بائیں بازو سہلاتے ہوئے روحانسی آواز میں احتجاج کیا۔ چپ چاپ ایک جگہ ٹک کر بیٹھ جاؤ، تمہارے ابو کو تمہاری حرکتیں بتا دوں تو وہ نکاح کے ساتھ رخصتی بھی کروا دیں گے۔ انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر پاس رکھے صوفے پر بٹھایا تھا، پھر انگلی کھڑی کرتے ہوئے اسے وارننگ دی۔ وہ پچھلے کافی دیر سے ان کا سر بہت کھپا چکی تھی اور اب ان کی واقعی بس ہو چکی تھی۔ ایسے کیسے؟ میں نے ایسے کون سے گل کھلا رکھے ہیں جو وہ مجھے آنن فانن پرایا کر دیں گے؟ وہ منت ہی کون جو کسی بات کا جواب نہ دے؟
اب بھی اس نے لڑاکا انداز میں کہتے ہوئے دونوں بازو کمر پر رکھے تھے اور اسی وقت نمرہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نمرہ سمجھاؤ اسے کچھ، تھوڑی دیر میں بیوٹیشین آ جائے گی اسے تیار کرنے، اور اس کے واویلے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ ملیحہ بیگم نے اب ملیحہ کو اسے سنبھالنے کا کہا تھا۔ آپ جائیں تائی جان، میں ہوں اس کے پاس۔ اس نے انہیں تسلی دی تو وہ سر ہلاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ جاتے جاتے میری بات سن کر جائیں، منت نے پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ مولوی صاحب نکاح کے لیے مجھ سے پوچھیں گے تو میں منہ پھاڑ کر انکار کر دوں گی۔ اس نے دونوں ہاتھ بھرم سے سینے پر فولڈ کرتے ہوئے ابھی سے انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا، اور اگلے ہی لمحے ملیحہ بیگم تیش بھرے انداز میں اس کی طرف پلٹی تھی۔ میں ایسی نوبت آنے سے پہلے ہی تمہارا دماغ ٹھکانے لگا دیتی ہوں۔ وہ واقعی آج اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیتی، مگر نمرہ نے ہر بروقت میدان میں آ کر ہاتھا پائی جیسی صورتحال پر قابو پا لیا۔ ارے تائی جان آپ جائیں، میں اسے سمجھا دوں گی۔ اس نے انہیں واپس دروازے کی طرف بھیجا، مگر وہ جاتے جاتے بھی منت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، نمرہ کی آواز پر منت جو صوفے پر بیٹھی مسلسل اپنے ہاتھ میں پکڑے کشن کا کونا مروڑ رہی تھی، فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں اس نکاح سے مسئلہ ہے یا آریان سے؟ وہ اب سوالیہ نظروں سے منت کو دیکھنے لگی۔ دونوں سے، وہ فٹ سے جواب دے کر دوبارہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ آریان بھائی سے کیا مسئلہ ہے، اتنے اچھے تو ہیں وہ۔ بیڈ پر رکھا منت کے نکاح کا جوڑا پھیلا کر دیکھتے ہوئے اس نے مزید کہا تھا، جبکہ آف وائٹ اور گولڈن امتزاج سے بنے اس جوڑے کو دیکھتے ہوئے منت نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ اوپر سے ہیں بھی اکلوتے، تم تو عیش کرو گی میری بنو۔ نمرہ نے اب منت کو شرارتی نظروں سے دیکھا تھا۔ صرف مسئلہ؟ اس نے نمرہ کا لفظ ڈرامائی انداز میں دہرایا۔ مجھے اس سے مسائل ہیں، مسائل۔ وہ تو یوں جذباتی ہوئی جیسے یہ اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہو۔ کوئی ڈھنگ کی خوبی بھی ہے اس میں جسے دیکھ کر میں اس شادی کے لیے کمپرومائز کر لوں؟ اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے، جبکہ آخر تک اس کا لہجہ طنزیہ اور سوالیہ ہوا تھا۔ کوئی اسے اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تو آغا جان نے مجھے بلی کا بکرا بنا دیا۔ اسے رہ رہ کر اس بات پر غصہ آ رہا تھا، اور وہ گناہ مصرع سب کے سامنے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے چپ رہ کر کیسے فرمانبرداری کی اعلیٰ مثال قائم کر رہا ہے۔ اپنے غصے میں وہ ایک بار پھر آریان کو بھی رگیز چکی تھی، اور شمع قسمت کہ ایک بار پھر وہ یہ سنہری القابات خود اپنے کانوں سے سن چکا تھا۔ حالانکہ نمرہ بار بار پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے خاموش ہونے کا کہہ رہی تھی۔ کیا ہے، کیوں دیکھوں میں پیچھے؟ اب اس نے چڑھ کر کہتے ہوئے نمرہ کی نظروں کے تعاقب میں پلٹ کر دیکھا تو دروازے پر آریان کھڑا تھا۔ وہ جانے کب سے وہاں کھڑا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، مگر اب اس کے چہرے پر پہلی سنجیدگی صاف بتا رہی تھی کہ اس نے منت کی آخری بات بھی سن لی تھی۔ منت کی نظر اس پر پڑتے ہی ایک لمحے کو چٹکی، مگر اگلے ہی پل شرمندہ ہونے کے بجائے مزید اکڑ کر بیٹھ گئی۔ ایسی کوئی حور پری نہیں ہو تم جس سے شادی کر کے میرے نصیب کھل رہے ہیں۔ اس نے آتے ہی اپنا حساب باغ کیا۔ میں نے صرف آغا جان کی خواہش پر حامی بھری ہے، ورنہ تمہیں دو گھڑی دیکھ لوں تو مجھے کچھ ہونے لگتا ہے۔ اس نے آخر تک چہرے کے زاویے بگاڑے، تبھی منت نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تو تم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جو میں اس شادی پر بھنگڑے ڈالوں گی؟ میں نے بھی بس آغا جان کی بات ہی مانی ہے۔ وہ بھی فوراً جواب دینے سے باز نہیں آئی تھی۔ مانی کہاں ہے، تم سے تو زبردستی منوائی جا رہی ہے، دیکھ لو تمہاری تو ذرا ویلیو نہیں ہے۔ اس نے ایک لمحے میں اسے آسمان سے زمین پر پٹخ دیا تھا، ساتھ ہی جیولری کے ڈبے نمرہ کو تھمانے کے بعد وہ اسے طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے واپس پلٹ گیا، جبکہ منت جواب میں کچھ کہہ ہی نہیں سکی، کیونکہ بات تو سچ تھی مگر تھی رسوائی کی۔ بارات آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، اس لیے گھر کے بڑے بزرگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ منت اور آریان کا نکاح پہلے ہی کر دیا جائے تاکہ بعد میں آنے والے مہمانوں کی خاطر تواضع میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ کچھ ہی دیر بعد گھر کے ایک نسبتاً پرسکون کمرے میں نکاح کی مختصر سی محفل سج چکی تھی۔ منت دلہن کے لباس میں چہرے پر صاف نظر آتی ناگواری لیے بیٹھی تھی، جبکہ دوسری طرف آریان بھی غیر معمولی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دونوں کے درمیان چند ہی قدموں کا فاصلہ تھا، مگر دونوں ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے آنکھوں ہی آنکھوں سے ایک دوسرے کو بھسم کر دیں گے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح کے کلمات ادا کرنے کے بعد مولوی صاحب نے رضامندی کے لیے منت کی طرف دیکھا، جبکہ کمرے میں موجود سب لوگوں کی نظریں اب اسی پر تھیں۔ منت نے ایک لمحے کے لیے سامنے بیٹھے آریان کو دیکھا، وہ بھی اسی وقت اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور اگلے ہی لمحے منت نے فوراً نظریں چرا لیں۔ قبول ہے، اس کی آواز میں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد آریان سے بھی نکاح کی رضامندی لی گئی۔ قبول ہے، اس نے بھی سرسری انداز میں جواب دیا تھا۔ یوں چند ہی لمحوں میں وہ دونوں جو کچھ دیر پہلے تک ایک دوسرے کو گدھا، بندریا اور جانے کیا کیا القابات سے نواز رہے تھے، اب ایک دوسرے کے نکاح میں آ چکے تھے،
مولوی صاحب دعا کروا رہے تھے جبکہ گھر کے بڑے خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اسی دوران منت نے چپکے سے آریان کی طرف دیکھا۔ آریان کی نگاہیں اب بھی اس پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ تمہیں تو اب میں تیر کی طرح سیدھا کروں گا، آریان نے اسے دیکھتے ہوئے دل میں سوچا تھا۔ بہت جی لیے تم سکون کے دن، اب میں تمہاری ناک میں ایسے دم کروں گی کہ خود ہی مجھے اپنی زندگی سے بے دخل کر دو گے۔ منت نے بھی اس کی نظروں کا جواب دیتے ہوئے دل میں عہد کیا۔ منت کے نکاح اور فروا کی شادی کے ہنگامے ذرا مدھم پڑے تو سب کچھ دوبارہ معمول پر آ گیا، مگر اس نکاح کے بعد آریان اور جنت میں جو جنگ چھڑ چکی تھی وہ کسی سے مخفی نہیں تھی۔ حالانکہ منت کتنے ہی بار ملیحہ بیگم سے اچھی خاصی ڈانٹ ٹپٹ بھی سن چکی تھی، لیکن وہ سدھر جائے ایسا شاید اس زندگی میں تو ممکن نہیں تھا۔ فروا کو بیاہے ابھی چند دن ہی گزرے تھے اور اب اس کے سسرال والوں کی دعوت کا پروگرام بنایا گیا تھا جو اسی ہفتے طے پا گئی تھی۔ آج کی دعوت کے لیے گھر کے لان میں خوبصورت سے انتظام کیا گیا تھا۔ ایک طرف باربیکیو کا انتظام تھا جہاں سے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو پورے لان میں پھیل رہی تھی، جبکہ دوسری طرف کرسیاں لگی ہوئی تھیں جن پر فروا کے سسرالی اور ینگ پارٹی نے محفل جما رکھی تھی۔ نہ جانے کون سا قصہ چل رہا تھا کہ سب کے کہے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ منت بھی آج کچن میں کافی دیر تک ہیلپ کروانے کے بعد ابھی فارغ ہو کر لان میں آئی تھی۔ وہ سب کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ آریان کی نظر اس پر پڑ گئی۔ بہت صحیح وقت پر آئی ہو منت، میں ابھی تمہیں بات ہی بتانے والا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی جملہ کسنے سے باز نہیں آیا، جبکہ منت نے چلتے چلتے اسے گھورا۔ نہ ہی بتاؤ تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اسے جواب دینے کے ساتھ ہی وہ آریان کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیوں نہ بتاؤں، آپ سب کو پتہ ہے اس کا نام منت کیوں ہے؟ پہلا جملہ اس نے منت کو دیکھ کر اور دوسرا جملہ باقی سب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور اس کے جملے سے ہی منت سمجھ گئی کہ وہ اب کون سی گھسی پٹی کہانی سنانے والا ہے۔ منت نے فوراً اسے آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر آریان نے اس کے اشارے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ اصل میں فروا کے جانے کے بعد چچی جان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو وہ منت مانگنے کے لیے کسی مراد پر گئی تھی، اور پھر منت نے اس بار پہلے سے زیادہ سختی سے اسے گھورا، لیکن آریان نے پھر بھی اپنی بات جاری رکھی۔ انہیں وہاں ایک لڑکی کچرے کے ڈبے سے ملی تھی اور صدا کی رحم دل چچی جان نے اسے گود لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اگر وہ مزید کچھ نہ بھی کہتا تو سب سمجھ جاتے کہ کچرے سے اٹھائی گئی بچی کون تھی، جبکہ منت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کے سامنے اس کی گردن میں روڑ دے۔ بس پھر اس واقعے کے حساب سے اس کا نام منت رکھ دیا گیا تھا۔ آریان نے بات مکمل کی تو اگلے ہی لمحے وہاں موجود سب لوگ ہنس پڑے۔ حالانکہ یہ ہر گھر کی کہانی ہوتی ہے کہ وہاں ایک بچہ کچرے سے ضرور اٹھایا گیا ہوتا ہے، مگر یہ منت کے چہرے کے تاثرات ہی تھے جنہوں نے سب کو زوردار قہقہہ لگانے پر مجبور کیا تھا، اور سب سے اونچا قہقہہ تو آریان کا ہی تھا۔ اور یوں ہی اس نے ہنستے ہوئے منت کی طرف دیکھا تھا، اور اس وقت منت بھی مسکرائی تھی۔ لو بھائی، وہ مسکراہٹ خطرے کا سائرن ہی تھی۔ میرے پاس بھی آریان کے بچپن کا ایک قصہ ہے۔ اس نے اب سب کو دیکھتے ہوئے بات شروع کی، جبکہ آریان کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ فوراً سمٹ گئی۔ قصہ نہیں، پورا ثبوت ہی کہہ لیں۔ ماہین، ذرا آغا جان کی الماری سے اس کے بچپن کی تصویر تو لا دو، منت نے فاتحانہ انداز میں کہا، ساتھ ہی ماہین کو بھی مخاطب کیا۔ تصویر کے لیے ان کے کمرے میں کیوں جانا، میں نے موبائل میں سیو کر رکھی ہے۔ اس نے فوراً اپنا موبائل اٹھایا۔ اب وہ گیلری سے وہ تصویر ڈھونڈ رہی تھی۔ ماہین، آریان نے فوراً اسے روکنا چاہا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ماہین نے موبائل کی اسکرین سب کے سامنے کر دی۔ تصویر میں آریان شاید 5-6 سال کا تھا اور صرف نکر میں ملبوس تھا۔ پورے جسم پر مٹی ہی مٹی تھی، جبکہ سر سے بھی گیلی مٹی بہہ رہی تھی، اور سب سے زیادہ توجہ طلب اس کی بہتی ناک تھی۔ آپ سب ہی ایک ایک کر کے وہ تصویر دیکھ رہے تھے اب، اور آریان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ میں آپ سب کو ماہین کا قصہ سناتا ہوں۔ آریان نے فوراً ہی بات کا رخ اب ماہین کی طرف موڑ دیا تھا، جبکہ منت اب وہاں سے اٹھ کر امی کی طرف بڑھ گئی تھی جو انہیں بلا رہی تھی، جبکہ وہ اپنے پیچھے ان سب کے کہکہے سن سکتی تھی۔ وہ ایسی فیملی سے تعلق رکھتی تھی جہاں مہمانوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے بچوں کے پول کھولے جاتے تھے۔ یہ کیا فضول بول رہے تھے؟ آریان، پان کی دکان۔ سب ڈنر کرنے میں مشغول تھے جب منت آریان کو اکیلا کھڑا پا کر اس کی طرف بڑھ گئی تھی، اور آتے ہی اس نے اس کا نام بگاڑا تھا، جبکہ اشارہ کچھ وقت پہلے ہی طرف تھا جب آریان نے اسے فضول سا قصہ منسوب کر کے مزے لے کر سنایا تھا۔ تم خود کیا ہو؟ منت آریان نے بھی اسی انداز میں جواب دے کر آگ میں مزید گھی ڈالنے کا کام کیا تھا۔ اور تم؟ آری پاری کہیں کے، منت نے دانت پیستے ہوئے اس کا نام مزید بگاڑا۔
جبکہ آریان اب شیطانی انداز میں مسکرایا تھا۔ کیا کہا؟ پاری کرنی ہے؟ اس نے بات کو اپنے مطلب میں ڈالتے ہوئے دانستہ اپنی آواز اونچی کی، اتنی اونچی کہ کچھ دور بیٹھے سب افراد چونک کر ان کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ منت کا چہرہ خفت سے لال ہونے لگا۔ اس سے تو فوری طور پر کوئی بات بھی نہ بن سکی، بس ہاتھ سامنے کھڑے شخص کا گلا دبانے کو بےتاب ہو رہے تھے جنہیں اس نے مٹھی کی صورت بھینج کر قابو کر رکھا تھا۔ ارے آپ سب ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آریان نے ہی بھول پن سے ان سب کو دیکھا تھا۔ اس طرف سے پاری کی آواز آئی تھی۔ ماہر نے فوراً ٹکڑا لگایا، جبکہ باقی سب کزنس نے زور زور سے ہاں میں گردن ہلائی۔ منت صرف دانت ہی پیس سکی۔ وہ تو منت ہادی کو پاری کرنے کا کہہ رہی تھی۔ آریان نے فروہ کی نند کے 2 سالہ بیٹے کا نام لیا تو ان سب کی آنکھوں کی تشویش مدھم پڑی اور وہ واپس کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب اس کے کندھے جھٹکتے ہوئے واپس منت کی طرف دیکھا تھا۔ تم مجھے کہیں اور اکیلے میں ملو، پھر تمہیں بتاؤں گی۔ منت نے اسے وارننگ دی، مگر آج آریان تو کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ اوہو، اکیلے میں؟ آریان نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے آنکھیں پھیلائیں۔ جناب کے ارادے کیا ہیں؟ وہ اب ذرا سے اس کے کان کے قریب جھکا، ساتھ ہی اس کی آواز معنی خیز ہوئی تھی۔ منت یکدم بدک کر دور ہٹی۔ تم فضول انسان! اس نے زور سے اب آریان کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ اس شخص نے آج اپنی باتوں سے ہی اس کا ذہنی سکون برباد کر رکھا تھا۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھوں گی۔ بہتری اسی میں تھی کہ وہ وہاں سے ہٹ جاتی، تبھی اسے آخری وارننگ دے کر وہ واپس پلٹی، مگر آریان کے اگلے جملے پر اس کے قدم بے ساختہ رکے۔ بعد میں کیوں، ابھی دیکھ لو۔ اس نے ایک بار پھر اپنی آواز بلند کی تھی اور سب انہیں ایک بار پھر دیکھنے لگے تھے۔ منت نے زور سے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ ابھی وہ اپنے لیے بس صبر ہی مانگ سکتی تھی۔ ریلیکس گائز، ہم چاند دیکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ آریان نے ان سب کو دیکھ کر آنکھ مارتے ہوئے شرارت سے جملہ کسا، پھر منت کی پشت پر اپنی نگاہیں جمائیں۔ منت کا تو چہرہ اب غصے سے تپ رہا تھا۔ وہ مزید کوئی بات کیے بغیر پاؤں پٹک پٹک کر آگے بڑھ گئی تھی۔ بڑی آئی تھی میرا سکون برباد کرنے والی۔ پیچھے آریان نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنے قہقہے کو بہت مشکل سے ضبط کیا تھا۔ چند ہفتے مزید گزر گئے تھے اور ان ہفتوں میں راوی نے چین ہی چین لکھا تھا، کیونکہ منت نے دانستہ آریان سے کنارے کشی اختیار کر رکھی تھی، ورنہ تو آریان نے اسے ہائی بلڈ پریشر کا مریض بنا کر ہی چھوڑنا تھا۔ ویسے تو وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، مگر ان کا پورشن الگ الگ تھا۔ یوں منت کی چھپنے کی کوشش کسی حد تک کامیاب رہی تھی۔ آج بھی وہ آریان کے گھر سے باہر جانے کے بعد ہی اپنے کمرے سے نکلی تھی اور اب لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز ڈائجسٹ پڑھنے میں مگن تھی۔ پاس ہی ملیحہ بیگم بیٹھی سبزی بنا رہی تھی اور اسی وقت آریان وہاں آیا تھا۔ آریان بیٹا آؤ بیٹھو۔ انہوں نے فوراً صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ منت نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ اب ملیحہ بیگم آریان سے حال احوال پوچھنے لگی تھیں، جبکہ منت اٹھ کر وہاں سے جانے کے چکروں میں تھی۔ ایک کپ چائے پلا دے چچی جان۔ وہ منت کا ارادہ بھانپ چکا تھا، تبھی اس نے جان بوجھ کر چائے کی فرمائش کی۔ جانتا جو تھا کہ اب چچی جان یہ شاہی فرمان منت کو جاری کریں گی۔ جاؤ منت، آریان کے لیے چائے بنا دو۔ اور آریان کی توقع کے مطابق انہوں نے فوراً ہی منت کو چائے بنانے کا کہا۔ میں نہیں بنا رہی امی، منت نے صفا چٹ جواب دیا، پھر اپنا رخ آریان کی طرف کیا۔ اور تمہیں تو چائے پسند ہی نہیں ہے؟ پھر یہاں وہ ابھی اسے مزید بھی سنانے ہی والی تھی، مگر ماں کی طرف سے کندھے پر پڑنے والے تھپڑ نے اسے بلبلانے پر مجبور کر دیا۔ ہائے امی جی، کندھا سہلاتے ہوئے وہ ہنسی ہوئی۔ شوہر سے ایسے بات کرتے ہیں؟ تو تڑاک کر کے ملیحہ بیگم نے ابھی بھی اسے گھوری تھی کہ اس سے قبل کہ وہ ایک اور تھپڑ اسے جڑ دیتی، منت فوراً ان سے دور گئی۔ امی، اس نے شکایتی انداز میں انہیں پکارا، جاؤ اور چائے بنا کر لاؤ، میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی، ساتھ ہی خود بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اور ہاں، فریج میں کباب رکھے ہیں، وہ بھی تل لینا۔ جاتے جاتے انہوں نے ایک اور حکم بھی جاری کیا، جبکہ اس دوران آریان کی دبی دبی ہنسی منت کو مزید سیخپا کرنے لگی۔ اور کوئی حکم؟ اس نے چڑھ کر پوچھا تھا۔ ساتھ پکوڑے بنا دو، موسم اچھا ہو رہا ہے نا؟ جواب آریان کی طرف سے آیا اور منت نے اسے خشمگین نظروں سے گھورا۔ یہ شخص اسے ذرا سکون کا سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ تمہیں تو میں اگلے ہی لمحے اس نے لڑنے کے انداز میں بازو فولڈ کیے تھے منت، مگر دور سے آتی ملیحہ بیگم کی تنبیہی آواز پر وہ فوراً کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آریان بھی اس کے پیچھے پیچھے کچن میں چلا آیا۔ چائے اچھی بنانا، ایک دم کڑک اور خوشبودار۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر رہتے ہوئے آریان نے اسے چڑھانے کے لیے ہدایت نامہ جاری کیا۔ زہر نہ ڈال دوں؟ جواباً وہ کاٹ کھانے کو دوڑی، ساتھ ہی ایڑی اونچی کرتے ہوئے
کبوڈ سے چیری اور پتی کے جار نکالنے کی کوشش کی مگر وہ کچھ زیادہ ہی اونچے رکھے تھے۔ زہر تو تمہارے پاس ہوگا نہیں، آریان نے اسے تعصب سے دیکھتے ہوئے ایک لمحے کا وقفہ لیا، پھر آگے بڑھ کر خود جار نکال کر سلیب پر رکھے۔ اسی دوران وہ اس کے بہت قریب آ چکا تھا اور منت کی دھڑکن بے ساختہ تیز ہوئی تھی۔ لیکن زہریلی زبان تو ہے، ایک گھونٹ بھر کے دے دینا اور کسی زہر کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کی صورت میں اپنی بات مکمل کر کے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ لمحے میں سارا فسوں زائل ہوا اور منت کا غصہ اگلے ہی پل سوا نیزے پر جا پہنچا۔ تم مرو گے میرے ہاتھوں۔ آریان کی گردن دبانے کی چاہ رکھتے ہاتھوں کو اس نے بہت مشکل سے قابو کیا تھا۔ ہائے، کسی خوبصورت لڑکی کے ہاتھوں مرنے کا خواب پورا ہو جائے گا۔ جواباً وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر یوں خوش ہوا جیسے بہت دیرینہ خواہش پوری ہونے والی ہو، اور اگلے ہی پل منت نے پاس رکھا گلاس اس کی طرف اچھال دیا جسے وہ آرام سے کیچ کر چکا تھا۔ اس سے تو نہیں مرنے والا میں۔ گلاس ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے منت کے غصے کو مزید ہوا دی۔ میں نہیں بنا رہی چائے۔ وہ تن فن کرتی پیچھے ہٹی مگر آریان اس کی کلائی تھام چکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں پھر چچی جان کو کہہ دیتا ہوں۔ اس کے پاس بہت جی دار دھمکی تھی۔ تبھی منت واپس چولہے کے پاس آ کھڑی ہوئی مگر 2 قدموں کے فاصلے پر کھڑا شخص ہنستے ہوئے مسلسل اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ کباب بھی تلنے ہیں، اس نے یاد دلانے کے انداز میں کہا۔ وہاں جا کر بیٹھو، تمہیں مل جائے گی چائے۔ اچھے سے پیٹ بھر لینا۔ منت کی اب بس ہو چکی تھی۔ تبھی اس نے لاؤنج کی طرف اشارہ کیا اور آریان بھی اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کیے شرافت سے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ منت نے تو لمبے لمبے منصوبے بنا رکھے تھے کہ اسے چین سے جینے نہیں دے گی، مگر یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے لاؤنج میں آئی تھی۔ تب تک ملیحہ بیگم بھی نماز پڑھ کر آ چکی تھی۔ لو، ٹھونس لو۔ اس نے ٹرے میز کی سطح پر پٹخنے کے انداز میں رکھی، ساتھ ہی اپنا غصہ نکالنا نہ بھولی مگر اپنے اس جملے پر وہ ایک بار پھر ماں سے تھپڑ کھا چکی تھی۔ امی، میں آپ کی سگی اولاد ہوں نا؟ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے ماں کو صدمے سے دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ جواباً اسے ایک گھوری سے نوازا گیا۔ بس اب مجھے واقعی یقین آ گیا کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں۔ وہ افسوس سے سر جھٹکتی پیچھے ہٹی اور تن فن کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لو، تم نے آخر یہ بات مان ہی لی کہ تمہیں کچرے کے ڈبے سے اٹھایا گیا تھا۔ پیچھے سے آریان نے ہانک لگائی تھی۔ منت نے منہ سے تو کچھ نہ کہا مگر اس نے اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ ہٹلر کی جان نشین، وہ دھیمے سے بڑبڑایا اور پھر اس کے تاثرات یاد کر کے زور سے ہنس دیا تھا، جبکہ ملیحہ بیگم اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ اس دن کے بعد سے منت منصوبے بنا رہی تھی کہ کبھی اسے موقع ملے اور وہ آریان کی طرف نکلتے اپنے سارے حساب کلیئر کر ڈالے، اور پھر قسمت نے اسے موقع مہیا کر ہی دیا تھا۔ اور وہ موقع کچھ یہ تھا کہ آج تایا جان آریان کو اپنے ساتھ آفس گھسیٹ لے گئے تھے، جبکہ اس کی جان سے پیاری گاڑی آج گھر پر موجود تھی۔ یہ گاڑی اسے آغا جان کی طرف سے ملی تھی اور وہ اسے اتنی پیاری تھی کہ اگر کسی کی وجہ سے گاڑی کو ایک کھرونچ بھی آ جاتی تو وہ اس شخص کے لیے جان لینے کے در پہ آ جاتا۔ ہر دوسرے دن وہ اسے رگڑ رگڑ کر صاف کرتا تھا، جبکہ منت کے بقول اگر آریان کا بس چلتا تو وہ اس گاڑی کو ہی اپنی دلہن بنا لیتا، مگر فی الوقت منت اس گاڑی کو اپنا بدلہ لینے کے لیے بلی کا بکرا بنانے والی تھی۔ ہر طرف سے سب کی غیر موجودگی کنفرم کرنے کے بعد منت اب پورچ کی طرف آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ تھا جس میں پینٹنگ کا کچھ سامان اور ٹائر پنکچر کرنے کے کیل تھے۔ بڑا آیا تھا مجھے اس گھر میں سوتیلا ثابت کرنے والا۔ اسے تو آج پتہ چلے گا کہ آخر منت کس چڑیا کا نام ہے۔ دھیمی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ کار کی پچھلی سائڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ میں جو تمہیں مزہ چکھاؤں گی نا، ساری زندگی یاد رکھو گے۔ اس نے اب وہ چھوٹا سا بیگ آرام آرام سے کھولا اور اس میں سے کیل نکال لیا۔ اب وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے ایک ایک کر کے سارے ٹائر پنکچر کر چکی تھی۔ یہ تو ہو گیا، اب سب سے اہم کام کی طرف آتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے اس نے ہاتھ جھاڑے اور پھر نیچے بیٹھے بیٹھے ہی وہ پیچھے کی طرف کھسکی اور اب بیگ سے پینٹنگ کا سامان نکالنے لگی۔ تمہاری حقیقت کیا ہے یہ میں تمہیں آج بتاؤں گی۔ اب وہ بہت مگن سے انداز میں گاڑی کے پچھلے حصے پر گدھا بنا رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مگن ہوئی کہ اسے اپنے آس پاس کا ہوش ہی نہ رہا۔ پرفیکٹ۔ جب گدھے کی تصویر بن چکی تو اس نے ذرا پیچھے ہو کر اس کا اچھے سے جائزہ لیا اور پھر خود کو خود ہی داد دی۔ مگر کچھ ادھورا لگ رہا ہے۔ پرسوچ انداز میں اس نے ایک انگلی تھوڑی پر رکھی اور چند سیکنڈ بعد اسے وہ ادھورا پن بھی سمجھ آ گیا۔ اب وہ دوسرے رنگوں سے پاس ہی آریان کا نام لکھ رہی تھی۔ اتنا پیارا شاہکار دل کر رہا ہے اپنے ہی ہاتھ چوم لوں، اس نے خوش ہوتے ہوئے اپنے آپ کو داد دی تھی، اور پھر وہ تمام سامان جلدی جلدی اکٹھا کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنا پیارا شاہکار کہ دل کر رہا ہے تمہارے ہاتھ ہی کٹوا ڈالوں۔
اپنے پیچھے ابھرتی آریان کی آواز پر اس کی سانس سینے میں اٹکی، مگر اصل جھٹکا تو اسے رخ پلٹنے پر لگا تھا، کیونکہ پیچھے صرف آریان نہیں بلکہ گھر کے سبھی افراد کھڑے تھے، اور اس کی اصل جان تو ساتھ کھڑے اپنے والد صاحب کو دیکھ کر نکلی تھی۔ ہائے، آج کل اس کے ستارے کچھ زیادہ ہی گردش میں تھے۔ وہ میں اندر چلو۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی جملہ بنا پاتی، ابا جان کی آواز نے اسے فوراً ہی چپ کروا دیا تھا، اور پھر وہ چپ چاپ سر جھکائے ان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ چونکہ وہ اس بار رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی اور والد صاحب نے خود اسے وہ رنگین شاہکار بناتے ہوئے دیکھا تھا، تو اس کے ساتھ بہت ستھری ہوئی تھی، اتنی ستھری کہ اگلے چند دن وہ کسی سے نظریں ہی نہ ملا سکی تھی۔ چلو، ابا جان تو کچھ دیر بعد خاموش ہو گئے تھے، مگر اماں جان تو 8 دن گزرنے کے بعد بھی اس سے ہر بات میں اس رنگین شاہکار کا تانا دے رہی تھی، اور منت کیا ہی کہتی، ابھی تک تو اس کے ستاروں کی گردش ہی درست نہ ہوئی تھی، مگر اندر ہی اندر اسے بڑی کمینی سی خوشی ہوئی تھی کہ آریان کی جان سے عزیز گاڑی کو وہ من چاہے انداز میں رنگ چکی تھی، اور اس کے بعد اس نے آریان کا جو لٹکا ہوا منہ دیکھا تھا وہ اس کے دل میں ٹھنڈ ڈال چکا تھا۔ اس بات کو بھی اب تقریباً 2 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ منت نے ابا جان سے جو باتیں سنی تھیں، اس کے بعد تو وہ آریان کو تنگ کرنے سے پکی پکی توبہ کر چکی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اب تک اس توبہ پر قائم بھی تھی، جبکہ دوسری طرف آریان نے بھی اسے تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دونوں ہر وقت ایک دوسرے کو ہی سوچتے رہتے تھے۔ دل کے حالات بدل رہے تھے، مگر یہ حالات زبان تک، اظہار تک نہ پہنچے تھے۔ آریان، فیصل، نمرہ اور ماہین نے اس وقت سب سے نچلے پورشن میں لاؤنج میں محفل جما رکھی تھی۔ نمرہ اور ماہین نیچے قالین پر بیٹھی تھیں اور میز پر رکھے سنیکس پر ہاتھ صاف کرنے میں مگن تھی، جبکہ فیصل صوفے پر اوندھا لیٹا تھا۔ پاس ہی آریان بھی بیٹھا تھا۔ فیصل کا آج تازہ تازہ بریک اپ ہوا تھا اور یہ محفل سوگ منانے کے لیے لگائی گئی تھی۔ منت نے اس محفل میں آنے سے معذرت کر لی تھی، کیونکہ اس نے آج اپنی دوست کے گھر جانا تھا اور فی الوقت وہ اسی تیاریوں میں تھی۔ یار، خودکشی کا کوئی حلال طریقہ بتاؤ، فیصل نے دکھ بھرے لہجے میں ان سبھی کو مخاطب کیا تھا۔ بیچارے سے وہ بریک اپ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تسبیح سے گلا گھونٹ لو، سب سے پہلا مشورہ ماہین نے ہی دیا تھا۔ بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لو، نمرہ نے بھی فوراً دوسرا مشورہ تھما دیا، جبکہ زہر کے بعد اپنے منہ سے نکلتی جھاگ امیجن کر کے فیصل نے جھرجھری لی۔ تو بھی کوئی شاہی بیان جاری ہی کر دے، اب اس نے آریان کو مخاطب کیا تھا۔ سمپل، کسی مسجد سے چھلانگ لگا دو، آریان نے بھی نیا آئیڈیا اس کی گوش گزار کر دیا تھا۔ بس یہ دیکھ لینا کہ جگہ اتنی اونچی ہو کہ نیچے آنے تک تمہاری موت واقع ہو جائے، اگر تم بچ گئے تو چچا جی نے تمہیں نہیں چھوڑنا۔ ساتھ ہی اس نے ہدایت بھی جاری کی، جبکہ فیصل تو اب بریک اپ کا غم بھولے ان نمونوں کو دیکھ رہا تھا جو اسے زندگی کی اہمیت بتانے کے بجائے فٹافٹ مارنے پر ہی تل گئے تھے۔ امی، میں بینا کی طرف جا رہی ہوں، اپنے کمرے سے نکل کر ملیحہ بیگم کو اونچی آواز میں بتا کر منت سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ بھی سیڑھیاں اتر ہی رہی تھی کہ نیچے لاؤنج میں بیٹھے آریان کی نگاہ اس کی طرف اٹھی تھی۔ آج وہ معمول سے ہٹ کر ایمبرائڈری ڈریس پہنے، ہلکا سا میک اپ اوور کیے، اس سے پہلے سے زیادہ پیاری لگی تھی، مگر اسے یوں تیار ہو کر نیچے آتا دیکھ کر وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا تھا اور اسے سیڑھیوں کے درمیان میں ہی روک چکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے سوال کیا۔ بینا کے گھر، منت کے مختصر جواب دیا، پھر آنکھ سے ہی اسے ایک طرف ہونے کا اشارہ کیا تاکہ وہ وہاں سے گزر کر نیچے جا سکے، جبکہ آریان تو بینا کے لفنگے بھائیوں کا سوچ کر ہی اسے فوراً ہاتھ تھام کر روک چکا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے باہر جانے کی، اس نے دھونس بھرے لہجے میں حکم صادر کیا۔ کیوں؟ جواباً منت نے اسے بری طرح گھورا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا تمہارا یہ روپ کوئی اور دیکھے۔ آریان نے یہ جملہ بغیر سوچے سمجھے کہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے منت نے جس طرح اپنے دوپٹے کو منہ میں دبا کر اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کروائی اور واپس پلٹ کر بھاگی، یہ دیکھ کر آریان ایک لمحے کے لیے حیرت میں مبتلا ہوا، اور پھر کچھ لحظوں بعد جب اسے یہ سمجھ آئی کہ منت شرما کر واپس بھاگی ہے، تو وہ سر پکڑ کر وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ آغا جان نے یہ کون سا پیس میرے ساتھ باندھ دیا ہے؟ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بڑبڑاتے ہوئے وہ بہت صدمے میں دکھائی دے رہا تھا، جبکہ اوپر سے اسے دیکھتی منت نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی قابو کی تھی۔ آج پورے گھر کی تفصیلی صفائی ہو رہی تھی، اس لیے آج گھر میں سب لوگ مصروف تھے، اور منت بھی نہ جانے کس کام کے لیے تیزی سے لان سے گزر رہی تھی کہ اسی وقت آریان کی نگاہ اس پر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کپڑے تھے اور نظریں موبائل کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ منت، آریان نے اسے آواز دی تھی، مگر وہ حسب عادت اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ منت، رک جاؤ، آریان نے اسے ایک بار پھر آواز دی کہ کچھ دیر پہلے ہی ملازمہ وہاں غلطی سے تیل گرا چکی تھی اور فرش اب پھسلن والا ہو چکا تھا۔
مگر منت رکنے کے بجائے مزید ایک قدم آگے بڑھی اور چکنائی پر جو ہی اس کا پاؤں پڑا وہ لڑکھڑائی۔ آہا! اس کے منہ سے دبی دبی چیخ نکلی، جبکہ ہاتھ میں تھامے کپڑے زمین بوس ہو گئے۔ سنبھلنے کے چکر میں اس کا بیلنس مزید بگڑا اور اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، آریان نے ایک ہی جسم میں آگے بڑھ کر اسے تھام لیا تھا۔ اب اس کا ایک ہاتھ منت کی کمر کے گرد مضبوطی سے لپٹا ہوا تھا، جبکہ دوسرا اس کے بازو کو تھامے ہوئے تھا۔ اپنی کمر پر آریان کے ہاتھ کی گرفت محسوس کرتے ہوئے منت کی سانس وہیں رک گئی تھی۔ وہ آریان کے بے حد قریب تھی، اتنے قریب کہ اسے اس کی سانسوں کی گرمی اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ آریان کی آواز آج پہلی بار اسے معمول سے مختلف لگی تھی۔ منت نے فوراً جواب دینا چاہا، مگر اس کی آواز جیسے حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ اس کی نظریں بے اختیار آریان کے چہرے پر ٹھہر گئی تھیں۔ وہی شخص جس سے وہ ہر وقت گدھا، پان کی دکان اور جانے کیا کیا کہتی تھی، آج اسے پہلی بار کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا، شاید خوبصورت۔ یہ خیال آتے ہی منت نے فوراً اپنی نظریں چرائیں اور دل ہی دل میں خود کو کوسا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اپنے سہارے پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، مگر اس کی آواز میں موجود لڑکھڑاہٹ آریان سے چھپی نہیں تھی، جبکہ آریان اسے چھوڑنے کے بجائے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ یہ عمل اس نے نادانستگی میں کیا تھا۔ اس کی نظریں پہلی بار منت کے چہرے پر ٹھہر گئی تھیں۔ وہ ہمیشہ اسے شور مچاتی، لڑتی جھگڑتی اور ہر وقت اس کی جان کھانے والی لڑکی کے طور پر دیکھتا آیا تھا، مگر آج وہ اسے پہلی بار مختلف لگ رہی تھی۔ اس کے بکھرے ہوئے بال، گھبرائی ہوئی آنکھیں اور تیزی سے چلتی سانسیں، آریان کی نگاہیں بے اختیار اس کے چہرے پر ٹھہر گئی تھیں۔ اب چھوڑو گے بھی؟ منت کی آواز پر آریان جیسے ہوش میں آیا اور پھر فوراً ہی اسے چھوڑ کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ان آنکھوں کا استعمال بھی کرنا ہوتا ہے۔ اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے وہ حسب عادت طنز کر گیا، جبکہ منت نے جواباً اسے گھورا۔ میں گری ہی کب تھی؟ اس نے بھرم دکھانے کی کوشش کی، جبکہ دل تو اب تک کانپ رہا تھا۔ اگر میں نہ پکڑتا تو اب تک زمین کو سلامی دے چکی ہوتی۔ اب اس نے واضح لفظوں میں احسان جتانے کی کوشش کی۔ ہاں تو نہ پکڑتے۔ وہ فوراً ہی بگڑی۔ کچھ لمحے پہلے والا فسوں اب آہستہ آہستہ زائل ہو رہا تھا۔ ہاں پھر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی کہ آریان نے مجھے گرنے دیا۔ اس نے ایک اور طنز کیا۔ اوہ، یہ شخص کبھی تو طنز سے باز آ جائے۔ تمہیں تو میں۔ وہ حسب عادت سے لڑنے کے لیے آگے بڑھی، مگر اگلے ہی لمحے دونوں کی نظریں ملیں۔ منت کا دل ایک بار پھر بے ترتیب ہوا۔ کیا؟ آریان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تھا، جبکہ منت نے فوراً نظریں چرا لیں۔ کچھ نہیں، دو لفظ کہہ کر وہ اپنے کپڑے اٹھانے کے لیے جھکی اور پھر جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ آریان تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ ساری سیڑھیاں چڑھ کر نگاہوں سے اوجھل ہی نہ ہو گئی تھی، اور پھر اپنا کچھ دیر پہلے کا منظر یاد کر کے وہ اپنے آپ ہی مسکرا دیا تھا۔ کچھ دیر پہلے دل پر ہوئی واردات اس سے اب بہت اچھی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف منت اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کرتے ہی اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے سینے پر جا ٹھہرا تھا۔ دل اب بھی معمول سے کہیں زیادہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ میرے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے بے بسی سے اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ پھر اگلے ہی لمحے سے آریان کا اپنے قریب جھکا ہوا چہرہ یاد آیا اور اس کے گال بے اختیار سرخ ہو گئے۔ توبہ ہے، میں بھی کیا فضول سوچ رہی ہوں؟ وہ فوراً اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑبڑائی، مگر دل کی جو حالت تھی اس کی وجہ سے اسے مزید سرخ رو کر رہی تھی۔ چند دنوں میں ہی گھر میں ایک بار پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ اس بار شادی کسی اور کی نہیں بلکہ منت کی تھی، کیونکہ اس بار آغا جی نے منت کی رخصتی کا شاہی فرمان جاری کیا تھا اور سب بغیر کوئی اعتراض کیے حکم کی تعمیل میں لگ چکے تھے۔ ہر پورشن میں بس شادی کے ایونٹس ہی ڈسکس ہو رہے تھے۔ کہیں اس کے جوڑے پھیلائے جا رہے تھے، کہیں زیورات کے ڈبے کھل رہے تھے، تو کہیں رخصتی کے سامان کی فہرست بن رہی تھی۔ اور ان سب میں سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ منت نے اس بار کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ منت، یہ دوپٹہ دیکھو کیسا ہے۔ ملیحہ بیگم نے ہلکے فیروزی رنگ کا دوپٹہ اس کے سامنے پھیلایا۔ اگر اچھا لگ رہا ہے تو ولیمے کے لیے یہ فائنل کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات میں مزید اضافہ کیا اور اب منت موبائل سے سر اٹھا کر وہ دوپٹہ دیکھنے لگی تھی۔ اچھا ہے، فائنل کر لیں۔ اس نے چند لمحوں بعد سرس بات میں ہلا کر فیصلہ فائنل کیا، جبکہ اس کے اس قدر سیدھے جواب پر ملیحہ بیگم اسے حیرت سے دیکھنے لگیں۔ وہ آج کل منت کی ہر بات پر ایسے ہی حیران ہو رہی تھی، اور ان کا حیران ہونا بنتا بھی تھا کہ وہ نکاح کے وقت بیٹی کے احتجاج سے اچھی طرح واقف تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ منت ان کی نگاہوں سے پزل ہوئی۔ تم اپنی شادی کی تیاریوں میں دلچسپی لے رہی ہو؟
وہ بھی بغیر کسی اعتراض کے۔ اگر تو کوئی نیا کارنامہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو تو پہلے ہی وارننگ دے رہی ہوں، بعد میں تم دلہن بنی کو بھی پٹائی لگانے سے باز نہیں آؤں گی۔ انہوں نے اب واضح لفظوں میں اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آخر میں وارننگ بھی دے ڈالی، جبکہ منت نے جواب دینے کے بجائے نظریں چرا لیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا ہو گیا تھا۔ آریان سامنے آتا تو وہ پہلے کی طرح اس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتی تھی۔ وہ اسے دیکھتی تو اس دن کا لمحہ یاد آ جاتا جب وہ اسے گرنے سے بچانے کے لیے بے حد قریب آ گیا تھا۔ اس کے گرد لپٹا آریان کا بازو، اس کی فکر مند آواز اور پھر وہ بے ترتیب ہوتی دھڑکنیں۔ شاید یہ نکاح کا ہی اثر تھا کہ چند ہی ماہ میں اس کے جذبات بدل گئے تھے، جبکہ دوسری طرف آریان کے دل کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ وہ اسے دیکھتا تو بے اختیار مسکرا دیتا، پھر خود ہی سنبھل کر نظریں چرا لیتا، اور اب تو باقی سب کزن بھی اس کی یہ حرکت کئی بار نوٹ کر کے اس کا ریکارڈ لگا چکے تھے۔ یہ تم دونوں کو کیا ہوا ہے؟ ماہین نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال پوچھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ جان کر بھی انجان بنی۔ پہلے تم دونوں ہر وقت لڑتے رہتے تھے اور اب وہ تمہیں چھپ چھپ کر دیکھتا رہتا ہے اور تم بھی سرخ ہو جاتی ہو۔ اس نے ٹھیک طرح سے اپنی بات مزید بڑھائی، جبکہ اس کے تجزیے پر منت کا چہرہ فوراً سرخ ہوا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے ماہین کی بات رد کرنی چاہی، جبکہ چہرہ بے اختیار سرخی میں ڈھلنے لگا۔ اچھا؟ ماہین نے لفظ یوں کھینچا جیسے اس سے اس کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ ہاں، وہ اتنی جلدی میں بولی تھی کہ ماہین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے تو لگتا ہے تمہیں آریان بھائی پسند آ گئے ہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے ایک بار پھر جملہ کسا اور منت نے پاس رکھا کشن اٹھا کر اس کی طرف دے مارا۔ اپنا منہ بند رکھو۔ وہ بری طرح چیپ کر بھی اسے گھورنے سے باز نہیں آئی تھی، جبکہ ماہین تو اب اس کا ریکارڈ لگانے سے باز نہیں آنے والی تھی۔ رخصتی ہو چکی تھی اور منت اس وقت آریان کے کمرے میں بیٹھی تھی، سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں میں بھری چوڑیاں اور مہندی سے سجے ہاتھ گود میں رکھے وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابھی جاؤ، آ بھی جاؤ آریان، بیٹھ بیٹھ کر میری کمر اکڑ گئی ہے۔ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑائی اور اسی وقت دروازہ کھول کر آریان اندر داخل ہوا تھا، مگر اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی منت سے مخفی نہ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا بیڈ کے پاس آیا اور پھر منت کے قریب ہی میٹرس پر بیٹھ گیا۔ تم نے میری گاڑی خراب کی تھی نا؟ سنجیدہ سے لہجے میں بات شروع کرتے ہوئے اس نے منت کے حواس گل کیے۔ اور ہاں مگر، اور کہا تھا کہ میں اسے ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ منت نے کچھ بولنا چاہا مگر تو وہ اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ گیا۔ اس کے چہرے پر چھایا اشتعال اور آنکھوں کی بڑھتی سرخی ایسی تھی کہ منت سہم کر پیچھے کھسکی، مگر اگلے ہی لمحے آریان اس کی کلائی اپنی گرفت میں لے چکا تھا اور منت کو وہ گرفت کچھ زیادہ ہی سخت محسوس ہوئی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں نہ خود وہ بات بھولوں گا اور نہ تمہیں ساری زندگی بھولنے دوں گا۔ اس کی آواز گمبھیر ہوئی اور منت کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ میں نے سوری کی تھی نا؟ اس نے گھبرا کر فوراً صفائی دینے کی کوشش کی۔ آواز نہ چاہتے ہوئے بھی روحان سی ہو گئی، جبکہ اسے یوں رونے کی تیاری پکڑتا دیکھ کر آریان نے فوراً اس کی کلائی چھوڑی اور زور زور سے ہنستے ہوئے پیچھے کی طرف بیڈ پر گر گیا۔ ہائے اللہ منت! ہنسنے کے دوران اس نے بہت مشکل سے چند لفظ ادا کیے تھے۔ میں تو صرف مذاق کر رہا تھا اور تمہاری شکل تو دیکھنے والی تھی۔ ہنس ہنس کر اس کا سانس پھولنے لگا، جبکہ منت کو اب جا کر اصل بات سمجھ آئی۔ بدتمیز انسان! اگلے ہی لمحے وہ پیچھے رکھا تکیہ اٹھا کر پے در پے اس پر برسا چکی تھی۔ اسی دوران اس کی چوڑیوں نے کمرے میں بھرپور شور ڈالا تھا۔ تم تو بالکل سفید ہو گئی تھی منت! وہ اب بھی اسے زج کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا اور منت تو مزید روحان سی ہوئی۔ اس نے اب اپنے ہاتھ سے آریان کے کندھے پر مارنا چاہا، مگر وہ اس کی وہیں کلائی پکڑ کر اسے خود پر گرا چکا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ آریان نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کان کے پیچھے اڑسی تھی۔ صرف ایک جملہ اور منت کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ اب تو وہ چھوئی موئی ہوتی اس کی پناہوں میں یوں سمٹ گئی جیسے چند لمحے پہلے کچھ ہوا ہی نہ تھا، اور آریان نے بھی اس کے گرد دونوں بازو مضبوطی سے باندھ لیے تھے۔ عمر بھر کا ساتھ تھا تو یہ نوک جھونک بھی اب عمر بھر ہی جاری رہنی تھی۔ یہ کہانی صرف منت اور آریان کی نوک جھونک اور شرارتوں کی داستان نہیں، بلکہ اس بات کا خوبصورت احساس بھی دلاتی کہ بعض اوقات جن رشتوں کو ہم ابتدا میں بوجھ سمجھتے ہیں، وقت کے ساتھ وہی ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن جاتے ہیں۔ منت اپنی شوخ مزاجی، بے باکی اور شرارتی طبیعت کی وجہ سے کہانی میں جان ڈالتی ہے، مگر اس کی ضد اور حد سے بڑھتی شرارتیں کبھی کبھی اسے مشکل میں بھی ڈال دیتی ہیں۔ جبکہ آریان کی خاطر حاضر جوابی شرارت اور اسے چھیڑنے کا انداز
قاری کو محسوس کرتا ہے، لیکن اس کی طنزیہ باتیں بھی کئی جگہ ضرورت سے زیادہ محسوس ہوتی ہیں۔ دونوں کرداروں کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ان کی محبت اچانک نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی فکر، بدلتے رویوں، خاموش نظروں اور ایک دوسرے کی عادت بن جانے سے پروان چڑھتی ہے۔ کہانی یہ بھی سکھاتی ہے کہ رشتے صرف خوبصورت الفاظ سے نہیں بنتے، بلکہ احترام، خیال، برداشت اور ایک دوسرے کی خامیوں کو قبول کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ہنسی مذاق اور نوک جھونک رشتے میں خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں، مگر حدود اور عزت کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ آخرکار محبت ہمیشہ کسی بڑے دعوے سے نہیں آتی، کبھی ایک فکر مند سوال، کسی کو گرنے سے بچانے والا ہاتھ، ایک بدلتی ہوئی نظر اور خاموشی میں چھپی فکر ہی دل کو بتا دیتی ہے کہ سامنے والا شخص کب اجنبی سے اپنی زندگی کا سب سے خاص حصہ بن گیا۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔